नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वजीफा जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो इतवार के दिन की फजीलत, इतवार के दिन के नवाफिल और रात के नवाफिल जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं, इंशाअल्लाह ताला हदीस की रोशनी में वो आपसे जिक्र करूंगी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नवाफिल के हवाले से जो फजाइल बताए हैं कि इनसे हाजात पूरी होती हैं, और इसके अलावा इसके जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजाइल बताए इंशाअल्लाह वो मैं आपसे जिक्र करूंगी पूरे तरीक़ाकार के साथ कि आपको क्या पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे जरूर फायदा हासिल होगा। वजीफा जिक्र करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच सके। सबसे पहले इतवार के दिन की फजीलत क्या है वो मैं आपसे जिक्र कर दूं। इतवार के दिन जो है वो दुनिया का पहला दिन है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतवार के मुताल्लिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौम गरसिन व इमारतिन, कि ये दिन बोने और अमारत बनाने का दिन है। क़ालू, बस फरमाएगा कैफा, कैसे ज़ालिका या रसूल अल्लाह, कि ये किस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला लि अन्ना फीहि इब्तिदाउल्लाह तआला, कि अल्लाह ताला ने दुनिया की इब्तिदा फरमाई, व इमारतुहा, और इसकी इमारत की इब्तिदा इतवार के दिन से की। इसीलिए इतवार के दिन खेत बोना, दरख्त लगाना, मकान की तामीर करना बाइसे बरकत है। इतवार जो है वो निसरानियों की ईद का दिन है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को जुमा के दिन ईद मनाने का हुक्म फरमाया तो इन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि हमारी ईद के बाद यहूदियों की ईद हो, क्योंकि यहूदी जो है वो ईद हफ्ता के दिन मनाते हैं। चुनांचे इन्होंने इतवार का दिन जो है वो ईद का दिन मखसूस किया और इनके ख्याल के मुताबिक ये कामों की इब्तिदा के लिए बेहतरीन दिन था, इसलिए भी इन्होंने इतवार के दिन को अपनी ईद का दिन मुकर्रर फरमाया। अब इतवार के दिन रोजा रखने के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूमु यौमुस सब्ती वल अहदी व खालफु यहूद वन नसारा, हफ्ता और इतवार का रोजा रखो और यहूदियों और निसरानियों की मुखालिफत करो। अब इतवार के दिन के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नवाफिल जो है वो जिक्र किए हैं, उनको किस तरह से पढ़ना है और अहादीस मुबारका में किस तरह बयान फरमाया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान इतवार के दिन 4 रकत नफिल पढ़े दिन के वक्त और इसकी हर रकत में एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़े और आमन रसूलू से लेकर सूरह बाकरा की आखिरी 2 आयात तक पढ़े, सूरह फातिहा 1 मरतबा और आमन रसूलू सूरह बाकरा की आखिरी 2 आयत जो है वो भी 1 दफा, तो जिस कदर नसरानी मर्दों और औरतों की तादाद है इनकी गिनती के मुवाफिक अल्लाह तबारक व तआला नेकियां इनायत फरमाते हैं और इसको एक पैगंबर का सवाब और भी मरहमत फरमाते हैं और हज और उम्रे का सवाब भी इसके नाम लिख दिया जाता है और हर एक रकत के इवज में 1000 नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं और हर एक हर्फ के बदले में इसको जन्नत में एक शहर बख्शा जाता है जो मुश्क और अज़फर से भरा हुआ होगा। सैयदना अली मुर्तज़ा करीमुल्लाह वजह से मरवी है कि सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतवार के दिन नमाज नफिल पढ़ा करो और अल्लाह तबारक व तआला को वहदहू ला शरीक जानो, और अगर कोई इतवार के दिन नमाज ज़ोहर के बाद यानी फर्ज और सुन्नतें पढ़ चुके तो 4 रकत नमाज नफिल पढ़े और इसकी पहली रकत में सूरह फातिहा और अलिफ लाम मीम सजदा पढ़े और दूसरी रकत में सूरतुल फातिहा और सूरतुल मुल्क यानी तबारकल्लज़ी पढ़े और तशहद के बाद सलाम फेरे और इसके बाद 2 रकत नफिल पढ़े और इसकी दोनों रकतों में सूरह फातिहा और सूरह जुमा पढ़े। उसके बाद जो भी हाजत अल्लाह ताला से दरपेश हो, सलाम के बाद जो भी हाजत रखता हो अपने माबूद हकीकी से इसकी दरख्वास्त करे।
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی وہ چاہت وہ حاجت پوری فرما دیں گے اور اسے دین نصارہ سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ یہ غنیت الطالبین کی صفحہ نمبر 140 پر اور احیاء علوم الدین صفحہ نمبر 204 پر یہ جو حدیث ہے وہ مروی کی گئی ہے، جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ 4 نوافل کے بارے میں فرمایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 رکعت نوافل پڑھنے کا حکم فرمایا۔ تو اس کو جو ہے وہ اس کے طریقہ کار کو ذرا غور سے نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ کے اسکرین پر جو ہے وہ شو اس لیے کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو جو اس کو نوٹ کرنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ ویسے اگر بتانے میں جو ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اسکرین پر شو کرنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو اچھی طریقہ سے اس کے پڑھنے کے بارے میں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح سے آپ نے نوافل کو ادا کرنا ہے، اور ضرور ادا کیجئے۔ اور جو لوگ سورہ فاتحہ الف لام میم سجدہ جو ہے یہ بہت بڑی صورتیں ہیں، تبارک الذی بھی جو ہے وہ یہ بڑی صورتیں ہیں، سورہ جمعہ تو یہ زبانی نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو اوپر نوافل ان میں آسان صورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے تو یہ کہا ہے کہ نوافل میں جو ہے وہ دیکھ کر قرآن کریم جو ہے پڑھنا جائز ہے، تو اگر آپ کھول کر سامنے رکھ لیں اور پڑھ لیں تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ نفلی عبادات میں جو ہے وہ قرآن کریم کھول کر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اگر آپ کھول کر پڑھ لیں تو یہ حاجت کو جو پورا کرنے کے لیے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، تو آپ کھول کر ان صورتوں کی تلاوت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب اتوار کی رات کے نفل کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سید الانس والجان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی اتوار کی رات کو 20 رکعت نفل پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت میں الحمدللہ شریف 1 مرتبہ، قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص جو ہے وہ 50 مرتبہ پڑھے، اور معوذتین 1 مرتبہ پڑھے، اور بعد از نماز یعنی نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھے، اور 100 مرتبہ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے استغفار کرے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور خدا تعالیٰ کی طاقت اور قوت کی طرف متوجہ ہو، اور پھر یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان آدم صفوۃ اللہ وفطرتہ وابراہیم خلیل اللہ عز وجل وموسیٰ کلیم اللہ تعالی وعیسیٰ روح اللہ سبحانہ ومحمد حبیب اللہ عز وجل، تو اس شخص کو ان لوگوں کی تعداد کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹی ثابت نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اللہ کریم قیامت کے روز ان کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جو امن پانے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہیں کہ اسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ پاک جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ جو رات کے نوافل کی حدیث ہے یہ احیاء علوم الدین جلد نمبر اول صفحہ نمبر 204 اور غنیت الطالبین جلد ثانی صفحہ نمبر 142 پر یہ حدیث جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ آپ کے ساتھ دنوں کے نوافل اور دنوں کے فضائل ذکر کرنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو ہر دن کا وظیفہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے حوالے سے پتہ ہو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا وظائف جو ہے وہ ان دنوں کے حوالے سے بتائے ہیں۔ تو جو وظائف جن دنوں میں بتائے جاتے ہیں تو ان کی فضیلت بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان دنوں کے حوالے سے ضرور حاصل ہوگی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل جو ہیں وہ 100% شیور ہیں۔ ان پر ہمیشہ یقین رکھے کہ ہمارے نبی نے جو ہمیں عمل بتائے ہیں ان کی جو فضیلتیں بتائی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے موافق ہمیں فوائد ضرور حاصل ہوں گے، کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے روشنی بن کر آئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس روشنی کے سہارے چلتے جائیں گے تو منزل مقصود تک آپ پہنچ جائیں گے، خواہ وہ آپ کی کسی حاجت کے حوالے سے ہو، دنیا کے حوالے سے ہو یا آخرت کے حوالے سے ہو، جس بھی حوالے سے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقدر جو ہے وہ آپ کی منزل ہی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی منزل کو آپ کے مقدر میں ضرور لکھ دیں گے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے اعمال کو ہی اپنی زندگی میں لائیں، بجائے ادھر ادھر جانے کے اللہ کی ذات پر توکل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ جو لوگ مجھ پر توکل کرتے ہیں تو میں ان کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ کی ذات آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ کو اپنی کسی بھی حاجت کے لیے غیروں کے دروں پر نہیں جانا پڑے گا۔ جب آپ کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو اسی طرح سے نوازیں گے جس طرح سے صحابہ کرام کی مدد ڈائریکٹ آسمان سے ہوا کرتی تھی فرشتوں کے ذریعہ سے اور اللہ پاک کی روحانی امداد کے ذریعہ سے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اسی طرح سے مدد فرمائیں گے جب آپ کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق قائم ہوگا، اور اللہ سے تعلق تب قائم ہوگا جب ہم
اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر آ جائیں گے، ان کے نبی کے بتائے ہوئے تمام عبادات پر آ جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہوگا۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، اور اس کے علاوہ میں نے باقی دنوں کے نوافل منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ کے بھی میں دے چکی ہوں، تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ان وظائف کو بھی ضرور میرے چینل پر جو ہے وہ دیکھ لیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔